وہ ایک انتہائی درجے کا، اس کے چہرے پہ بھی شیطانیت، اس نے حلیہ بڑا اپنا بنانے کی کوشش کی ہے، پر اس کے چہرے پہ شیطانیت چپک چکی ہے، اور اس سے پورے اس ملک کی مائیں بہنیں بیٹیاں، یہ وہ شخص ہے جس سے نفرت کرتی ہیں۔ اب میں سوچتی ہوں کہ اگلے سال، میں حیران ہوں کہ صفدر کے اس بیہودہ بیان پہ ٹی ایل پی کہاں ہے؟ سارے فتوے صرف عمران خان کے لیے تھے کہ عمران خان کوئی بات کرے یہ فتوے صادر کرنے، جہاد کرنے نکل آنے پڑتے تھے۔ مجھے تو لگتا ہے جو یہ ٹی ایل پی جو ہے یہ پی ایم ایل این کی ایک برانچ جماعت ہے جو ان کے ان تمام اب خاموش بیٹھی ہے۔ مولانا نہ کہا کریں، مجھے شدید اعتراض ہے اس چیز پہ۔ وہ شخص مولانا ایک بہت ہی مقدس لقب ہے جو صاحب علم کو، خاص طور پہ اسلامک جو اسٹڈی جو رکھتا ہو، نالج رکھتا ہو، اسکالر ہو، عالم ہو، اس کو ملتا ہے۔ وہ جو شخص انسانیت نہیں رکھتا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مس سعدیہ سہیل رانا صاحبہ، آپ کے ہاتھ پہ چوٹ لگی ہوئی ہے، پھر بھی آپ یہاں آئی ہیں، کیوں؟ جذبہ جنون ہے، یہ تو معمولی سی چوٹ ہے، ہم تو جان دینے کو بیٹھے ہیں۔ آپ جن کو آفر کر رہی ہیں انہیں جان لے بھی لینی ہے، وہ جان صرف میرا اللہ ہی لے سکتا ہے اور کوئی نہیں لے سکتا، یہ کوشش کر کے دیکھ لیں۔ آپ دیکھیں نا کہ آج شیخ رشید صاحب بزرگ آدمی پیشی سے واپس آ رہے تھے اور ٹھوکر لگی تو بیچارے آپ دیدہ ہو گئے انتہائی دکھ اور غم میں۔ تو اب ان کا یہ فیصلہ جو ان کے اوپر کیس کیا جا رہا ہے، اس کا فیصلہ کب آئے گا؟ سمجھ نہیں آ رہی اس کیس کی۔ دیکھیے، جو چیز بغیر سوچے سمجھی کی جائے، انتقامی کارروائیاں ہیں، یہ ایک امپیکٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو یہ غلط فہمی ہے۔ لیکن یہ دیکھ لیں، کوئی اخلاقی تقاضے ہوتے ہیں، کوئی قانونی تقاضے ہوتے ہیں۔ ایک شخص جو پارلیمنٹیرین ہے، ایک پارٹی کا ہیڈ ہے، اس کو آپ، اور ضعیف العمری میں ہے اور ہارٹ پیشنٹ ہے، اس کے ساتھ جس قسم کا برتاؤ کر رہے ہیں، گھتکڑیاں اور منہ میں غلاف تو ایسے ڈالے ہوئے ہیں جیسے فواد کے ساتھ بھی کیا، کہ جیسے تو کوئی ڈکیتوں کے ساتھ، قاتلوں کے ساتھ اور دہشت گردوں کے ساتھ کرتا ہے، اور ان کو دھکا دیا گیا شیخ رشید صاحب کو۔ یہ تذلیل کرنے کے طریقے ہیں، یہ انتقامی کارروائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہر عروج کو زوال ہے، اور آج اگر یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو کل وقت ہمارا بھی آنا ہے، اور ہمارا وقت آیا بھی، پر ہم نے کسی کے ساتھ انتقامی کارروائی نہیں کی۔ اب اس بندے کے لیے آپ کیا کہیں گے، پولیس آفیسر کے لیے جس نے گلے سے لگایا اور دلاسا دیا، اور جب تک شیخ رشید صاحب خود نہیں ہٹے انہوں نے اپنی باہیں کھلی رکھی ان کے لیے، اس نوجوان کے لیے کیا بولیں گے؟ اس نوجوان کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں وہ نوجوان ہے جس نے حلف پاکستان سے وفاداری کا اٹھایا تھا، کسی فرد واحد سے نہیں، کسی خاص گروپ سے نہیں۔ ایسے نوجوان، ایسی دیکھیں کچھ کالی بیڑے ہیں، باقی ہماری فوج اور ہمارے پولیس کے وہ نوجوان جو اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر کام کرتے ہیں، وہ قابل تحسین ہے۔ ایسے نوجوان جس نے یہ کیا، میں اس کو بالکل سمجھتی ہوں کہ اس نے صحیح معنوں میں اپنے حلف کا حق ادا کیا۔ اور کیپٹن صفدر نے آج کچھ سٹیٹمنٹ دی ہے، کیا سمجھائیں گے اس کو، اس کی اہلیہ کو، اس کے گھر والوں کو، اس کی پارٹی کو، اور خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان جو آپ کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں؟ مولانا نہ کہا کریں، مجھے شدید اعتراض ہے اس چیز پہ۔ وہ شخص، مولانا ایک بہت ہی مقدس لقب ہے جو صاحب علم کو، خاص طور پہ اسلامک جو اسٹڈی جو رکھتا ہو، نالج رکھتا ہو، اسکالر ہو، عالم ہو، اس کو ملتا ہے۔ وہ جو شخص انسانیت نہیں رکھتا، جو شخص، میں کہتی ہوں اسلام تو بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اسکالر تو بہت بڑی گدی ہے، جو انسان کا بچہ نہیں ہے اس کو آپ مولانا نہ کہا کریں، کیونکہ جو عورتوں کی تعظیم کرنا نہیں جانتا، جو ماں بیٹیوں کے لیے انتہائی گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے، وہ ایک انتہائی درجے کا، اس کے چہرے پہ بھی شیطانیت، اس نے حلیہ بڑا اپنا بنانے کی کوشش کی ہے، پر اس کے چہرے پہ شیطانیت چپک چکی ہے، اور اس سے پورے اس ملک کی مائیں بہنیں بیٹیاں، یہ وہ شخص ہے جس سے نفرت کرتی ہیں۔ اب میں سوچتی ہوں کہ اگلے سال حج پہ کنکریاں مارنے کے لیے اسے ہی کھڑا کیا جائے کہ اسی کو سب کنکریاں ماریں۔ کیپٹن صفدر نے جو سٹیٹمنٹ دیا اس کو کیا سمجھانے کی کوشش کریں گی، یا اس کے لواحقین کو؟ نعوذ باللہ، میاں بیوی بغیر نکاح کے، مرد اور عورت بغیر نکاح کے رہ سکتے ہیں،
ایک اسلامی ملک میں یہ کون سا مسلمان ہے؟ اور آج ایک شخص اتنا غیر اخلاقی، غیر اسلامی دعویٰ کر رہا ہے کہ دو مرد اور عورت بغیر نکاح کے بھی رہ سکتے ہیں، اس کے پاس فتوے ہیں۔ وہ مولانا شہباز شریف کا تو نہیں ہے فتویٰ، یا مولانا نواز شریف کا فتویٰ، یہ بی بی مریم صفدر کا۔ اصل میں وہ بھی تو انہوں نے بھی تو یہی کیا تھا نا، پہلے بھاگے تھے، پھر کافی رہے تھے، پھر نکاح کر کیا تھا۔ تو وہ عملی زندگی جو ہے نا، وہ اس کو لوگوں کو سبق دے رہے ہیں، ایسے کو تو کسی چونک پر ٹانگ دینا چاہیے۔ میں حیران ہوں کہ صفدر کے اس بیہودہ بیان پہ ٹی ایل پی کہاں ہے؟ سارے فتوے صرف عمران خان کے لیے تھے کہ عمران خان کوئی بات کرے یہ فتوے صادر کرنے، جہاد کے لیے نکل آنے پڑتے تھے۔ مجھے تو لگتا ہے جو یہ ٹی ایل پی جو ہے یہ پی ایم ایل این کی ایک برانچ جماعت ہے، جو ان کے ان تمام اب خاموش بیٹھی ہے۔ اب ان کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہا، اب سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طریقے سے انہوں نے تہذیب کی ہے، کس حد تک اسلام کے منافی بیان ہے، اور کون سے فتوے ہیں۔ ذرا صفدر صاحب دکھا دیں، جو ان کے بھاگنے کے فتوے لیے تھے بھاگتے وقت، وہی فتوے دکھانے ہیں ہمیں۔ یہ ایسا شخص جو ہے میں سمجھتی ہوں اس کو چوکوں پہ لٹکانا چاہیے، جو اس حد تک یہ معاشرے کو تباہ تو کیا ہی ہے انہوں نے۔ بیگم اس کی پون فیکٹری کی مالک ہے وہ آڈیو ویڈیو لیکس کرتی ہے۔ خامد کہتا ہے بندہ اور عورت بغیر نکاح کے رہ سکتے ہیں۔ مطلب کوئی حد ہے، انہوں نے اس معاشرے کا حال کیا کرنا ہے؟ لعنت ہے ان پر اور ان کے پیدا کرنے والوں پہ۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ لوگ ملک کو برباد کر دی، چوریاں کر لیاں، ڈکیتی کر لی، اب اخلاقی طور پہ بھی جتنا ڈیمیج اس قسم کی جماعت نے کیا ہے۔ اور یہ جو ٹی ایل پی والے اسلام کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، وہ ذرا بتائیں نا اب وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اب وہ اپنی یہ جو جماعت ہے اس سے کوئی خاص انہوں نے وہ سائن کیا ہوا ہے کہ آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں، سارے فتوے سب دعوے، اللہ نہ کر جو اس شخص کے لیے جو اقوام متحدہ میں اسلام کی بات کرتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات کرتا ہے۔ یہ بتائیں کہ ہمیں اسلام کیا ہے؟ بالکل جی۔ ناظرین، سعدیہ سہیل آپا کا آپ نے ریئیکشن سنا، اور یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے کہ اس نے پتہ نہیں نیند میں تھا یا کچھ کھایا پیا ہوا تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کیا بیان دیا ہے۔ اللہ پاک اسے ہدایت دے، اور اس مولانا کو ہدایت دے جو ایسے کر کے باتیں سنتا ہے جلسوں کے اندر۔ اس کا مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔